رحیم دوستو، آپ کی خدمت کے اندر میں پہلی ویڈیو کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے وحی کے متعلق جو خوبصورت باتیں لکھی ہیں وہی آپ کی خدمت اور آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ ایک کال کی بات میں نے بتائی تھی کہ حضور علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، بہت شدت سے تکلیف ہوتی تھی کہ جب وہ گھنٹی ختم ہوتی تو جو کچھ وہ جبرائیل اس کی آواز آتی، جو جبرائیل لے کر آتے وہ حضور کے دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جاتا تھا۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ وحی کی ایک قسم یہ ہے، دوسری قسم کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول ہوتا، وحی آتی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، اس وقت حضور علیہ السلام جس جانور کے اوپر بیٹھے ہوتے تو وہ جانور روب اور دبدبا کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا تھا، وزن کی وجہ سے۔ وحی کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ وحی کے وزن کی وجہ سے، روب کی وجہ سے جانور بیٹھ جاتا تھا، تنگ ہو جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کا سر مبارک میری ران کے اوپر تھا، حضور علیہ السلام کا سر مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران مبارک کے اوپر تھا۔ تو جب وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے اوپر اتنا دباؤ پڑا، اتنا زور آیا کہ میرا پاؤں، میری ران ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، اتنا زیادہ وحی کا بوجھ۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیغمبر کو اٹھایا ہے۔ پیغمبر کا وزن کوئی برداشت نہیں کرتا، وحی کا وزن کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے پیغمبر کو کندھے پر اٹھایا ہے، کندھے پر اٹھا کر، زمین سے اٹھا کر پہاڑ کے اوپر لے کر گئے ہیں اور غار کے اندر جا کر حضور کو بٹھایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین تفسیر کے لیے آپ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو آسان سے آسان تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔